لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم. ایک بار نعرہ صلوات پڑھ لیں محمد. عزیزان محترم، وعزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالکہ کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، اور خصوصاً والد امام عصر یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار تشریف فرما ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے. اے میرے معبود، کئی افراد ہیں جو بیمار ہیں، فرحت زماں، مہدی حسن، اور اس کے علاوہ کئی افراد ہیں جو ICU میں ہیں، کچھ بچے ہیں. پروردگار عزاداروں کی دعاؤں کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے. اے میرے معبود، بحق محمد و آل محمد، پہلی محرم سے لے کر آج تک جتنی بھی عزاداری کی ہے اسے قبول فرما لے، اس کا بہترین اجر عطا کر دے. جو باقی رہ گئی ہے اسے بہتر انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا کر دے. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور ذرا میمنہ میسرہ قلب لشکر تھوڑا سا آگے کھسکائے تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے ہی تشریف رکھتے رہیں. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایام ازاں ہے. دیکھیے آج کی مجلس میں میرے بہت قریبی دوست اور بہرحال اس وقت بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں ایران کے اندر مسجد جمکران، جو کہ معروف ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. مولانا مظہر صاحب قبلہ درمیان میں تشریف فرما ہیں. بہرحال پہلے سے آگاہ نہیں تھا، ورنہ میں کہتا کہ آج کی یہاں کی مجلس بھی وہی خطاب کر لیتے. کل آپ نے گول گوٹھی میں بہترین بیان سنا. بہرحال
جسے بیوی معین کر دیں پھر کوئی اس میں چوں و چرا نہیں کر سکتا۔ قسمت یہ تھی کہ مجلس میں پڑھوں۔ بہرحال بیوی قبول فرمائیں، لیکن ایک بات جو یقیناً یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ ایام عزا کی سیکنڈ لاسٹ رات ہے نا، اس کے بعد ایک اور رات ہے نا، لاسٹ ہے، بالکل پکا ہے نا کہ اگلی رات عزا کی نہیں ہے، طے ہے۔ تو کم سے کم آج کی رات تو کوئی باہر کھڑے ہو کے نہ سنے، ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسی بات پر جی رہے ہیں کہ فرش عزا پر سیدہ پرسہ لینے آتی ہیں، تو کم سے کم آج کی رات، ٹھیک ہے پورے محرم میں فرش عزا پہ نہیں بیٹھ سکا، مجبوریاں تھی، کچھ الجھنیں تھیں، کچھ اضطرابات تھے، کچھ اپنی کیا کہتے ہیں ضرورتیں ہوں گی، مگر آج کی رات تو ہمیں دینا ہی پرسہ ہے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ آج تک آپ نے فرش عزا پر بیٹھ کر کس کا پرسہ دیا؟ امام حسین کا۔ کسے دیا؟ دیا کس کو؟ بھئی فرش عزا پر بیٹھ کر امام حسین کا پرسہ دے کسے رہے تھے؟ ان کی والدہ کو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ درمیان میں شہادت جناب سید سجاد آئی، پرسہ دیا امام سجاد کا کسے؟ وہ بھی جناب زہرا اور امام باقر علیہ السلام کو۔ جناب زینب کا پرسہ مولا علی کو، جناب سکینہ کا پرسہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے پرسے آپ نے دیے، مگر ایک فرق کے ساتھ، شہید کا پرسہ شہید کو دیا۔ امام حسین شہید، جناب فاطمہ شہید، امام سجاد شہید، امام باقر شہید۔ شہید کا پرسہ شہید کی خدمت میں، شہید کا پرسہ شہید کی خدمت میں۔ آج ایک اور شہید ہے، وہ ہیں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ پرسہ کسے دینا ہے؟ ان کے بیٹے کو۔ بیٹا شہید نہیں ہے، زندہ ہے۔ آج تک شہید کا پرسہ شہید کی خدمت میں تھا، آج ایک باپ کا پرسہ بیٹے کی خدمت میں ہے۔ تو کم سے کم آج کی رات یہ سوچ کے گزاریے گا کہ میرا امام یہیں کہیں موجود ہے، میں اپنے امام کی خدمت میں ان کے والد بزرگوار کا پرسہ پیش کر رہا ہوں۔ لہذا آج کی رات بڑی اہم رات ہے، اسی لیے اکثر جگہوں پر آج کی رات شب بیداری ہوتی ہے۔ اس شب بیداری کا سبب کوئی اور وجہ نہیں ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایام عزا کا آخری دن ہے لہذا شب بیداری کی جا رہی ہے، چونکہ اس کے بعد عزاداری ختم ہو رہی ہے لہذا شب بیداری کی جا رہی ہے۔ آپ دن بھر بھی تو ماتم کرتے ہیں، دن بھر عزاداری کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ روزانہ تو کرتے چلے آ رہے ہیں، پہلی محرم سے عزاداری ہو رہی ہے، روزانہ عزاداری ہے، ہر رات عزاداری ہے، مگر کل کا دن بھی عزاداری، رات بھر عزاداری۔ کیوں؟ اس لیے
کہ امام عسکری کی شہادت ہے اور امام وقت زندہ موجود ہے۔ لہذا میرے عزیزو توجہ کریں گے۔ اور ایک اور بات مقدمتاً، وہ یہ کہ عزاداری کا آخری دن چل رہا ہے۔ آج کی رات ایک محاسبہ کیجیے گا کہ ہم لوگوں نے پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک جتنی بھی مجلسیں سنی، جتنے بھی بیانات سنے، ان سے ہمیں ملا کیا؟ علم میں اضافہ ہوا، زبان ادب والی ہوئی، ذہن سے فطور نکلا، میرے خیالات میں اچھائی آئی یا نہیں آئی، اخلاق تبدیل ہوا یا نہیں، ادب میں بدلاؤ ہوا یا نہیں ہوا۔ اور اگر 2 مہینہ 8 دن عزاداری کرنے کے بعد میں ویسا ہی ہوں جیسا پہلی محرم کو تھا، تو پھر کیا میں نے عزاداری کی ہے؟ میں نے بیانات سنے ہیں؟ میرے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو اتنا یاد رکھیے گا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عزاداری نہیں کی ہے۔ عزاداری تو کی ہے مگر رسمی طور پر کی ہے، حقیقی طور پر عزادار نہیں بن سکا ہوں۔ بس آخری جملے کے ساتھ میں اپنے موضوع کو بیان کروں، اتنا یاد رکھیے، امام حسین اگر ان عزاداری سے راضی نہیں ہیں تو پھر میرے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، چونکہ رضایت کے لیے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم یہ دیکھو، چونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ ایک جملہ اور کہتا چلا جاؤں، عبادت ہے نا، عبادت ہونے میں بھی تو شک نہیں ہے۔ عبادت ہمیشہ پاک ذہن سے ہوتی ہے، پاک روح سے ہوتی ہے۔ اگر مجلسوں میں بھی فطور موجود ہے، اگر یہاں بھی ذہن کے اندر غلاظتیں موجود ہیں، اگر ہم عزاداری میں بھی سیاستوں کو رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے عزاداری نہیں کر رہے ہیں، اپنے جذبات ہیں جنہیں پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اتنا یاد رکھیے گا، آپ کے جذبات کا نام عزاداری نہیں ہے، سیدہ کی رضایت کا نام عزاداری ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو عزاداری، وہ راضی نہ ہو تو پھر آپ جو بھی انجام دے لیجیے۔ آج کی مجلس کا عنوان بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سورہ یوسف ہے، آپ جا کے پڑھیے گا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ ہر عالم، ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہے۔ میں منبر پہ آیا، میں نے مجلس پڑھی، مجلس میں نے پڑھی، آپ نے نعرے لگائے، واہ 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 واہ، کیا کہنا، مولانا صاحب آج تو آپ نے غضب کر دیا۔ میں بڑا خوش ہو گیا۔ نیچے اترتے ہی کوئی میرے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی گلے سے لگا رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ آنے کے بعد مجھے داد دے رہا ہے۔ منبر پہ بیٹھا تھا تو داد دیتے رہے، اور بلکہ اکثر ذاکرین کی کوشش یہی ہے کہ اگر آپ نہ داد نہ دیں تو مجلس نہیں، اگر آپ واہ واہ نہ کریں تو مجلس نہیں۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واہ واہ کریں، آپ نعرے لگائیں، آپ داد دیں، بلکہ اکثر ذاکرین تو کہتے ہی ہیں سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی میں آپ جو ہیں اکھڑ جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے داد دو، مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے داد دو، میری تعریف کرو، میں بیٹھا ہوں امام کے لیے تعریف اپنی چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
بھئی میں یہاں آیا تو ہوں امام کے طفیل میں، مگر مجھے تعریف اپنی چاہیے، اور تعریف آپ نے کرنی شروع کر دی۔ اب میرے ذہن میں آ گیا کہ میرے سے بڑا کوئی علامہ نہیں، میرے سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں، میرے سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، میرے سے بہترین کوئی بولنے والا نہیں۔ میں نے قرآن پر توجہ نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک عالم کے اوپر ہم نے عالم بنا کے رکھا ہے۔ تو ہر ایک عالم کے اوپر بھی ایک عالم ہے۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، جس نے نبیوں کو غرور نہیں کرنے دیا، ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور علم، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ۔ علم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، علم کی دنیا الگ ہے۔ علم اگر بچے کے پاس بھی ہے تو وہ بڑا ہے، اگر بڈھا بھی جاہل ہے تو وہ چھوٹا ہے۔ علم عمروں سے نہیں ناپا جاتا، عمر الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا کیا جائے؟ میں ایک تاریخی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن کے واقعات آپ کی نگاہوں میں ہیں۔ قرآن میں ایک شخصیت ہے جناب عیسیٰ کی۔ جناب عیسیٰ وہ شخصیت ہیں جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ بچپنا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو موجود ہیں آپ کے درمیان میں، آپ جب یہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہونے لگتا ہے تو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اسکول میں۔ ماں صاحب 2.5 سال کا ہو گیا، مجھے نام لکھوانا اس کا، 2 سال کا ہو گیا مگر زبان بہت چلتی ہے، لہٰذا اسکول میں پڑھانے کے لیے۔ جناب مریم نے بھی سوچا کہ چلو عیسیٰ کو پڑھایا جائے۔ یہ ہماری فکر ہے، ورنہ مریم معصومہ ہے، جانتی تھی۔ جس نے گہوارے میں کہہ دیا ہو آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ صاحب علم کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، اس کی بلندی الگ ہوتی ہے۔ 2.5 سال کے ہیں جناب عیسیٰ، لے کے گئی انگلی پکڑ کے چرچ میں، اور چرچ میں لے جانے کے بعد پادری سے کہا کہ بھائی میرا یہ بچہ ہے، اسے پڑھا دو۔ پادری نے جناب عیسیٰ کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے بٹھا دیجئے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ خود علم دے کے بھیجتا ہے، انہیں دنیا والوں کے سامنے زانوے ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو دنیا کو پڑھائے وہ اللہ والے ہیں، جو پڑھیں وہ دنیا والے ہیں۔ لہذا میں نے کہا مریم کیوں لے کے آئی ہو؟ کہ انہیں دکھانا ہے دنیا والوں کو کہ تمہارا علم دنیا کا ہے، یہ جو علم لے کر آیا ہے وہ خدا کا ہے۔ لہذا لے آئی، کہا بھائی اسے پڑھا دو۔ اس نے کہا بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے جناب عیسیٰ۔ جب جناب عیسیٰ بیٹھ گئے تو اب یہ جو اوپر پادری بیٹھا ہوا مسند کے اوپر، اس نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ اکتب، لکھو۔ جناب عیسیٰ ہیں یہ، توجہ رکھیے گا، کون ہیں؟ عیسیٰ ہیں۔ کیا کہا پادری نے؟ اکتب، لکھو۔ جناب عیسیٰ نے کہا ما اکتب، بتا تو کیا لکھوں؟ اس کے ذہن کے دریچے کھل گئے ایک دم۔ اس نے کہا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما اکتب، بتا تو کیا لکھوں؟ اس نے کہا اکتب ابجد، الف بے جیم دال، اکتب
ابجد، لکھو ابجد۔ جناب عیسیٰ نے پلٹ کے کہا اتعلم ما ابجد، تجھے معلوم ہے کہ ابجد ہوتا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھنے پہلے محمد و آل محمد۔ تجھے معلوم ہے کہ ابجد کیا ہے؟ اس نے اوپر سے جناب عیسیٰ کو دیکھا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کون ہیں؟ جناب عیسیٰ ہیں۔ ہمارے نبی سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں نا، ہمارا نبی سب سے بڑا نبی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں بڑا نبی امی تھا، چھوٹا نبی پڑھا لکھا ہے نا۔ جو پادری سے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے معلوم ہے کہ ابجد کیا ہوتا ہے؟ تو جب جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ ابجد کیا ہوتا ہے، اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ابجد کیا ہوتا ہے، مگر اس نے پلٹ کے کہا تمہیں معلوم ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ ابجد کیا ہے۔ کہا اگر ابجد معلوم ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایک کام کرو، تم وہاں آؤ جہاں میں ہوں، مجھے وہاں بٹھاؤ جہاں تم ہو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جو عالم ہوگا وہ بلندی پہ جائے گا، جو جاہل ہوگا وہ نیچے بیٹھے گا۔ میری کائنات والوں کا نظریہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، جس کے سامنے مستقل لوگ آ کر کہتے رہے اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں، علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ وہ علی کے سامنے مسند پہ بیٹھنا تو دور، مسند کے برابر بیٹھنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ انہیں تو مسند کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ایک الگ چیز ہے، علم کا مرتبہ الگ ہے۔ اور دیکھیں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپے کو بجائے علم کی بلندیوں کی طرف لے جانے کے ہم کہیں نہ کہیں پستیوں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ علم ایک الگ مرحلہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں پہلے محمد والا۔ بہت توجہ کیجیے گا، شاید لفظوں میں بات سمجھ میں آ جائے۔ علم اتنا آسان نہیں ہے۔ مولا علی کے فرمان کے مطابق علم کے 3 مرحلے ہیں، ایک زینہ، دوسرا زینہ، یہ تیسرا زینہ۔ جو آدمی علم کے پہلے زینے پہ رک جائے وہ مغرور ہوتا ہے۔ علم کے پہلے زینے پہ رک جانے والا مغرور۔ سمجھ میں آیا؟ علم کے پہلے زینے پر رک جانے والا مغرور۔ میرے خیال میں آج کی دنیا میں زیادہ تر پہلے زینے کے عالم ہیں، دوسرے مرحلے تک ابھی آ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسرے مرحلے کا عالم ہوتا ہے، علم کا دوسرا مرحلہ جب آدمی دوسرے مرحلے پہ قدم رکھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ دوسرے مرحلے کا عالم، اور توجہ کیجیے گا، دوسرے مرحلے کا عالم منکسر ہوتا ہے، شانوں کو جھکا کے چلتا ہے، اس کا علم اسے سر اٹھانے نہیں دیتا۔ جملہ بدل لیتا ہوں، اب اپنے جملوں میں ادا کر دیتا ہوں۔ پہلے زینے پر، علم کے پہلے زینے پر جو رک جائے وہ سر اٹھاتا ہے، جو دوسرے زینے تک آ جائے وہ سر جھکاتا ہے۔ پہلے زینے والا سر اٹھائے گا، دوسرے زینے پر آنے والا سر جھکائے گا، تیسرا زینہ جو علم کے تیسرے درجے تک آ جائے، امام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تیسرے درجے پر ہوتا ہے وہ وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے میری اب سمجھ میں آیا ہے کہ میں جاہل ہوں۔
پہلا مغرور، دوسرا سر جھکانے والا، تیسرا کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ میں جاہل ہوں، مگر ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہم نے جتنے بھی دیکھے بس یہی دیکھا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، یہ مغرور ہونے کی علامت ہے، سر جھکانے کی علامت نہیں ہے۔ اگر علم ہی دیکھنا ہے تو پھر آئیے نہ در مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آئیے نہ در امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ اللہ نے عالموں میں کہا، نبیوں میں کہا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر کیا کہا؟ وفوق کل ذی علم علیم، ہم نے ہر علم کے اوپر ایک علم رکھ دیا ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، ہر جاننے والے سے بہتر جاننے والا موجود ہے، جو جتنا بھی بڑا جاننے والا ہو اس کے اوپر بھی ایک جاننے والا ہے۔ اب میں یہ عالم نہیں ہے، عالم ہم لوگ ہوتے ہیں، میں زیادہ جاننے والا، میرے سے اوپر ایک زیادہ جاننے والا، اس سے اوپر بھی ایک زیادہ جاننے والا، اس سے اوپر بھی ایک زیادہ جاننے والا۔ اگر ہم امام کو کہہ دیں کہ یہ عالم ہیں تو پھر ان کے بعد ایک جاننے والا ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ عالم نہیں ہے، راسخون فی العلم، یہ خود علم ہے، امام خود علم ہوتا ہے۔ اسی لیے امام جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو کائنات کے لیے محیر العقول بن جاتا ہے، کائنات اس کے سامنے حیران و شجدر رہ جاتی ہے، یہ کام کیسے ہو گیا؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی جاننے والے تو بہت ہیں مگر علم کل امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قسم خدا کی یہ مرتبہ بھی اللہ نے امام عسکری کو دیا۔ ہم نے دور امام حسین نہیں دیکھا، ہم دور مولائے کائنات میں نہیں، ہم دور امام سجاد و امام باقر میں نہیں، امام صادق و امام موسی کاظم و امام رضا میں نہیں، مگر شکر ہے خدا کا کہ آپ کا بھی ایک امام موجود ہے۔ اسے لفظوں میں مت پکارو، اسے زبان سے مت بلاؤ، ایک بار روح سے آواز دو، وہ آ جائے گا، ایک بار دل سے پکارو، وہ آ جائے گا۔ لیکن ہم نے اسے دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اور پکاریں گے بھی کیسے؟ میں سچ کہوں ہم بلا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ نہ ہمارا گھر ایسا ہے کہ بلا لیں، نہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ بلا لیں، نہ ہمارے خیالات ایسے ہیں کہ بلا لیں۔ ہم تو اپنی خواہشوں میں گرفتار ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ امام زمانہ تو غائب ہیں۔ امام زمانہ کیا ہے؟ غائب ہیں۔ امام زمانہ غائب نہیں ہے، غائب ہم ہیں، غیبت ہم پہ طاری ہے، امام پہ نہیں۔ بھئی ہر جگہ جہاں بھی روایتوں میں پڑھا، یہی پڑھا کہ امام موجود ہے، امام موجود ہے۔ امام کا وجود ہے، آپ اپنا وجود ثابت کریں۔ امام موجود ہیں، ہم اپنا وجود ثابت کریں۔ ہمارا وجود بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ ابھی تو دیوالی کے بازار بھی گرم ہے نا، باہر کا ماحول پوجا والا ماحول گرم ہے، اور طرف لائٹیں چکا چوند مچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔
ایسے عالم میں آپ اپنے 2 سال کے بچے کو پکڑیں کہ چل بیٹا میں تجھے گھما کے لاتا ہوں بازار میں. آج کل ہر ماں باپ اپنے بچوں کو خریداری کروا رہے ہیں, کھلونے دلوا رہے ہیں, یہ دلوا رہے ہیں, وہ دلوا رہے ہیں, جسے جیسی توفیق ہے وہ اس طریقے کا اپنے بچوں کے لیے جو ہے مثلا سامان خرید رہا ہے. اب آپ بچے کو بازار میں لے کے گئے, بھیڑ بہت زیادہ ہے بازار میں, دنیا کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, بچے نے ان لائٹوں کو دیکھا, بازار کی بھیڑ کو دیکھا, اور یکایک اس کے ذہن سے باپ کا تصور نکل کے لائٹوں کا تصور آ گیا. لائٹیں یہاں بس گئیں اور یہ بھول گیا کہ میں نے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. اسی بے خیالی میں انگلی چھوٹ گئی. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اسی بے خیالی میں انگلی چھوٹ گئی. آپ آگے بڑھ گئے, آپ کو بھی خیال نہیں آیا. بچہ کہیں رہ گیا, آپ آگے نکل گئے. اب بچہ تھوڑی دیر کے بعد متوجہ ہوا, رو رہا تھا. لوگ آئے, کیا ہو گیا بیٹا؟ کہنے لگے میرے پاپا کھو گئے. کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ میرے پاپا کھو گئے, میرے پاپا غائب ہو گئے, مجھے میرے پاپا نہیں مل رہے ہیں. سچ بتائیے, غائب پاپا ہے یا بیٹا؟ بچہ غائب ہوا ہے یا باپ؟ باپ غائب نہیں ہے, بچہ دنیا کی رعنائیوں میں کھو کے غائب ہو گیا ہے. مگر کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا باپ غائب ہے. تقریباً کچھ ایسا ہی حال ہمارا ہے. ہم اپنی خواہشوں میں, دنیا کے اندر, حالات کے اندر, خاندانوں کے اندر, ادھر ادھر کی کیا کہتے ہیں مصروفیات کے اندر ایسا مصروف ہو گئے ہیں, ایسا مشغول ہو گئے ہیں کہ اب ہم کہہ رہے ہیں امام غائب ہے. امام غائب نہیں ہے. امام کو بلانے والا چاہیے, امام کو پکارا. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت سارے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جس نے بھی امام کو پکارا ہے امام آئے, جس نے بھی مدد کے لیے بلایا امام نے آ کے مدد کی, جس نے بھی امام کو آواز دی امام اس کے سامنے آئے. مگر ہمارے حالات, ہماری دنیا, ہماری مادیت ہمیں گھیرے ہوئے ہے, ہمارے سامنے حائل ہو گئی. اتنے پردے آ گئے ہیں کہ ہمیں اس پار دکھائی نہیں دیتا. بس میرے عزیز, لہذا آج کی رات ایک باپ کا پرسہ پیش کرنا ہے ایک بیٹے کی خدمت میں. ایام عزا کا آخری دن بھی ہے, ایام عزا کی آخری رات بھی ہے. آج جسے رونا ہو ٹھیک سے رو لے, اس لیے کہ پتہ نہیں کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی ہیں تو موقع ہے. اگلے سال نہیں معلوم کون ہوگا. پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے جو عزاداری میں تھے, مگر اس سال وہ لوگ نہیں ہیں. آنے والے اگلے سال میں پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا جو فرش عزا کے اوپر بیٹھے گا, بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرے گا. ابھی تو چہلم والے دن کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے. میں بنی ہاشم والی مجلس پڑھ رہا تھا, میرے سامنے یاور کی والدہ وہیں پہ وہ بچوں کو ٹافیاں بھی دے رہی تھیں. میں آخری تک حاجی کربلائی امام باڑے تک گیا, وہیں پہ میں کھڑا بھی ہو گیا. میرے سامنے سے وہ گزری تبرک لے کے. صبح ہوئی تو خبر آئی کہ انتقال ہو گیا. پتہ نہیں ہم میں سے کون کب چلا جائے گا. ایک چھوٹا سا سانس ہی تو ہے, کس وقت رک جائے نہیں معلوم. نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے, نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا اختیار ہے. تو شکر ادا کرو بیوی, اگر یہ موقع ملا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کی خدمت میں ٹھیک سے پرسہ پیش کر دیں. بس میرے عزیزوں,
ہمارے ہر امام کو زہر دیا گیا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی کو زہر بجھی تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر دے کر شہید کیا گیا. لیکن ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کو بھی زہر دیا گیا. مگر ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ امام کو جب زہر دیا گیا تو زہر میں تکلیف بہت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسن کو جو زہر دیا گیا تھا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. امام عسکری کو بھی زہر دیا گیا. جب زہر کے اثرات ہوئے تو بس ایک سکون ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹا سرہانے موجود ہے. اور جس کا بیٹا اس کے سرہانے ہوتا ہے باپ کو بڑا سکون ہوتا ہے. امام نے سارے اسرار امامت، رموز امامت، جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں امام کے حوالے کر دی. امام کو سکون ہو گیا. اس کے بعد جب شہادت واقع ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ کا موقع آیا، تو ہمارے وقت کے امام کے چچا آگے بڑھے تاکہ امام کی نماز پڑھائیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ پیچھے سے ایک بچہ آیا، اس نے چچا کا دامن پکڑ کے کھینچا، چچا ہٹ جائیے، ایک معصوم کی نماز جنازہ معصوم پڑھائے گا، اپنے باپ کی نماز جنازہ میں ادا کراؤں گا. میں تاریخ میں جملے پڑھ رہا تھا، بار بار تصور آ رہا تھا کہ کم سے کم جب امام کی نماز جنازہ ہو رہی تھی تو میرے وقت کا امام بچپنا ہی صحیح مگر آیا اور آنے کے بعد چچا کو ہٹایا، نماز جنازہ پڑھائی. امام کا بچپنا ہے تب نماز جنازہ پڑھائی. ایک بار تصور کرو سید سجاد کے بارے میں، ایک بار تصور کرو امام زین العابدین کے بارے میں، کیسا جوانی کا عالم ہے مگر اتنا مجبور ہے کہ باپ کے جنازے کے قریب سے گزر رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. وہ تو کہیے پھوپھی آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا میرے لال سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہ جائے، اے پھوپھی اماں مجھ سے یہ عالم برداشت نہیں ہو رہا ہے. جناب زینب نے سہارا دیا، جناب زینب نے سمجھایا. اے امام عسکری آپ خوش نصیب ہیں کہ بیٹا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، مگر کربلا میں زینب کے جملے سنیے. جناب زینب نے جب چلتا ہوا خنجر دیکھا تو تلہ زینبیہ پر آ کر یہی تو جملے کہتے کہ یا جدہ صلی علیکہ ملیکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء. نانا آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطیدہ ریگزار گرم پر پڑا ہوا. قلق ہے جناب سید سجاد کو، میں جملوں میں ادا نہیں کر سکتا، بس آپ تصور سن لیں. یہ وہ موقع ہے کہ کربلا سے جنہیں اسیر کر کے زندان شام لے جایا گیا تھا وہ زندان شام سے رہا ہو رہے ہیں. آپ مستقل رہائی کے مصائب سن رہے ہیں. میں بس 2 جملے ادا کروں گا، مجلس تمام ہو جائے گی. رہائی کا جب حکم دیا ہے تو جناب سید سجاد نے شرطیں رکھی ہیں کہ اگر ہم واپس مدینے جائیں گے تو ہماری شرطیں ہیں کہ ہمارے سر ہائے شہداء ہمیں واپس دے دیے جائیں، ہمارا لٹے ہوئے تبرکات ہمیں واپس دے دیے جائیں. ابھی تک میری ماں اور بہنوں نے کھل کر بابا کا ماتم نہیں کیا ہے، لہذا ایک جگہ خالی کر دی جائے تاکہ میری ماں، بہنیں، پھوپھیاں میرے بابا کا ماتم کر سکیں. جگہ خالی ہوئی
تو شام کی ساری عورتیں آتی تھیں جناب زینب کو پرسہ دینے کے لیے۔ وہاں پہ مصائب کیسے پڑھے جاتے تھے؟ مصائب نہیں ہوتے تھے۔ جب ساری بیویاں آ کے بیٹھ جاتی تھیں تو ایک بیوی کھڑے ہو کے کہتی تھی ہائے حسین، بس یہی جملہ مصائب تھا۔ ساری بیویاں دہاڑے مار مار کے رونے لگتی تھی اور وہی لفظ رہتا تھا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اور جب کہتے کہتے بیویاں چپ ہوتی تھی تو کوئی بیوی درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ دیتی تھی ہائے علی اکبر۔ دوبارہ مصائب شروع ہو جاتے تھے۔ شام کی عورتیں پرسہ دیتی رہی، زینب پرسہ لیتی رہی۔ ایک دن آیا کہ سرہائے شہداء آنے لگے۔ بس ایک سر کا تذکرہ کروں گا۔ جب سرہائے شہداء آئے تو ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا سر بڑا خوبصورت تھا۔ جب ظالم کی طرف سے وہ سر آیا ہے بیویوں کے درمیان میں نہیں جانتا کہ بیویوں کا عالم کیا ہوا ہوگا، کس کے اوپر کیا گزری ہوگی، کس نے کس طریقے سے استقبال کیا ہوگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ ایک بیوی دامن پھیلا کے آگے بڑھی، لا میرا لال میرے حوالے کر دے، یہ میرے علی اصغر کا سر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2-3 جملے، یہ میرے علی اصغر کا سر ہے۔ بیوی نے سر لیا، اپنے کلیجے سے لگایا۔ یہی بیوی ہے کہ جب ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں پر سوار ہو گئیں تو جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں چلیے، قافلہ روانہ ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں پر سوار ہو جائیں۔ تو زینب نے کہا کہ بیٹا سید سجاد، ایک بیوی ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ سید سجاد کا جملہ عجیب تھا، پھوپھی اماں آپ سوار ہو جائیے، مجھے معلوم ہے کہ وہ بیوی کہاں ہوگی۔ ساری بیویاں سوار ہو گئیں، قافلہ آگے بڑھا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ سید سجاد یہ تو شام کا راستہ ہے، یہ تو زندان کا راستہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں، میری ماں ام رباب اسی زندان شام میں ہے، اسی زندان شام میں ہے۔ قافلہ آگے بڑھا۔ جناب زینب اور جناب سید سجاد اپنے اپنے ناکوں سے نیچے آئے۔ سید سجاد اور جناب زینب دونوں مل کے زندان شام کی طرف آگے بڑھے۔ بس میرا آخری جملہ ہوگا، جسے جس طریقے سے پرسہ دینا ہو دے لے، مگر یہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو جناب سید سجاد کا فرمان ہے وہ ذہن میں رہے کہ میری دادی کو گھٹ گھٹ کے رونا پسند نہیں ہے۔ جب رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے جوان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے اور ایک ماں پچھاڑے ماں کھا کھا کر رویا کرتی ہے۔ زندان شام میں پہنچے۔ بس ایک منظر، جب آپ کبھی سفر پہ جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد سفر سے واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاپا آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، تو وہ دروازے پہ انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں دوڑ کر پہلے بچے کو اٹھاتے ہیں، اسے کلیجے سے لگاتے ہیں، اسے باہوں میں دابتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں۔ بس جب جناب سید سجاد اور جناب زینب زندان شام میں پہنچے تو منظر کیا دیکھا کہ رباب اپنی آغوش میں قبر سکینہ کو بھرے ہوئے ہیں اور ایک جملہ کہتی جا رہی ہے، اے میری لال تجھے بڑی تمنا تھی، آج رہائی مل گئی ہے، اے میری لال اٹھو، رباب اکیلے مدینے نہ جائے گی، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، اے میری لال تو زندان شام میں ہے، بتا رباب اکیلے مدینے میں کیسے رہ سکے گی، اے میری لال اٹھ جا، مجھے رہائی
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، پروردگار بحق محمد وآل محمد خاص طور سے انجمن پنجتنی کے جتنے بھی ارکان ہیں اور جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ پہلی محرم سے آج تک عزائے حسین انجام دی ہے، پروردگار اسے قبول فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، پروردگار رزق میں وسعت عطا کر، عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، اے میرے معبود اس سے بہتر توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم